تو جمعہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے، کیا ہے؟ دوسرا اللہ کی طرف سے فرض لازمی ضروری، تیسرا اس میں بر وقت آنا، مردوں پہ عاقل بالغ 12-13 سال کے بچے ان سے آپ شروع کر لیں، سب پہ فرض ہے، الا جو آ نہیں سکتا اس میں اجازت کسی کو نہیں۔ اور بر وقت آتا ہے تو اونٹ کی قربانی کا بھی اجر ہے، سبحان اللہ، 7 دن کے گناہ معاف ہے، 10 دن کے گناہ معاف ہے، لغو حرکت کرتا ہے تو گنہگار ہے، چھوڑتا ہے تو مجرم ہے، سستی کرتا ہے دل میں اسے سنجیدہ نہیں لیتا تو غافلوں میں سے اللہ لکھ دیں گے، دل پتھر کر دیں گے۔ بر وقت آتا چہرہ نور ہوگا۔ اور فرمایا کہ جمعہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ان خطبہ سننے والوں کو اللہ ایک ایسا لمحہ بھی عطا کرتے ہیں کہ جس لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے پروانے جاری فرماتے۔ اور وہ لمحہ کب آتا ہے؟ ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، اس دوران وہ لمحہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اگر وہ لمحہ بھی بندہ پالے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنا عظیم دین دیا، خدا ہمارے پتھر دلوں کو نرم کر ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ لے بھائی، گفتگو پوری ہوئی، ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے، امتحان ہو جائے بچوں کا، ساتھیوں کا۔ جمعہ کے حوالہ سے جو میں نے بات کی ہے، ایک آدھ سوال پوچھ لیں ذرا دوستوں سے۔ جو میں نے بات کی ہے اس میں کوئی ساتھی یہ بتائے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی بھائی مجھے بتائے، کوئی ساتھی بسم اللہ کرے، کوئی طالب علم جی بتائیں، شاباش شاباش۔ اور غافلوں میں سے مہر لگا دیں گے۔ اور دیکھیں بچے کو بات سمجھ تو آئی نا، یہ ذہن میں اس کے بیٹھ گئی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ دے گی اس کو، یہ جمعے کے لیے لائے گی۔ اور کوئی ساتھی بتائے، کوشش کیا کریں، ہمت کیا کریں، اس پروگرام کو اچھا کریں، ذرا ساتھ دیا کریں۔ کوئی ایک آدھ ساتھی یہاں سے یہی بات کہ جمعہ چھوڑنے کی جو سزا میں نے احادیث کے اندر رکھی ہے، کوئی ساتھی یہاں ایک آدھ بات کوئی بتائے۔ قاری فیصل صاحب آپ بتا دیں، چلیں ساتھی تھوڑا جا سانگ رہے ہیں، ہولی ہولی سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ لمبے عرصے کے بعد، توبہ کے بعد یہ واجب فرض ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا اجماع ہے، پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ اچھا، جمعہ نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کا نام ہے یا خطبہ سننا ہے؟ شاباش۔ اچھا جی، جو بندہ بر وقت آئے، گھر والوں کو اٹھائے، تیاری کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، اس کی فضیلت پہ میں نے 3-4 باتیں کی ہیں، کوئی ساتھی ایک آدھ بات بتا دے۔ نمبر 1 اونٹ کا ثواب، یہ بھی میں نے کہا، اور یہ بھی نور بھی، ہاں روشنی بھی ملتی۔ یہ تو سورۃ کہف میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، بیٹے آپ بھی بچوں بتاؤ، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کے قدموں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پڑھنی ہے، جنہوں نے پڑھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آئندہ جمعہ میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جمعے کے بارے کریں گے سوال، آج جمعے کے بارے کریں گے۔ ہاں گناہ معاف، یہ بھی ہے کہ وہ خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، اگر بندہ لیٹ آیا ہو سکتا وہ لمحہ گزر گیا ہو۔ اچھا جی، جمعہ سے پہلے کم از کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2، کم از کم کتنی؟ زیادہ سے زیادہ جتنی ہو جائیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ جمعہ کے بعد 4، جمعہ کے بعد 2 کر کے کتنی؟ 4۔ حضرت جابر بن سمورہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے بعد رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے 2 کر کے، یہ نفل ہیں، یہ زور کی نماز نہیں۔ جمعہ کی 2 رکعتیں، اس کے علاوہ نفل کتنے؟ 4، 2 کر کے۔ جمعہ کے بعد کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ اچھا، ایک اور میں نے بہت بڑی فضیلت بیان کی بر وقت آنے کی، قدم جو لگتے ہیں ان کے عوض میں اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، دکھائیں۔
ہاں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پہ کسی بندے کو کھڑا کروں تو جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ان کے گھروں کو کیا کروں؟ جلا. کیوں نہیں آگ لگاتا؟ کہ وہاں بچے اور ایک حدیث میں الگ سے آتا ہے کہ وہاں بچے اور عورتیں